اور ناظرین، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا تقرر ہو چکا ہے اور باقاعدہ طور پہ جس طرح کی باتیں گزشتہ کئی ہفتوں میں ہم نے سنتے آ رہے تھے اور لوگوں کو پتا تھا کہ کن کا نام جو ہے وہ پک کیا جائے گا، لوگوں کو یہ بھی پتا تھا کہ آئینی ترمیم کیوں کی جا رہی ہے، لوگوں کو اب یہ بھی پتا ہے کہ پریزائڈنگ جج جو ہے وہ کن کو لگایا جائے گا. سو لوگ جو ہے وہ زیادہ اویئرنیس رکھتے ہیں اور معاملات، لیکن یہ کتنے ڈسٹربنگ ہے جب آج کی ہمیں ہیڈ لائنز نظر آئیں کہ ممبرز آف دا پارلیمنٹ پک تھرڈ ان لائن ایز چیف جسٹس آف پاکستان. وہ حکومت اب جو کہ جن کی ڈومینیشن ہمیں نظر آ رہی ہے جوڈیشل کمیشن میں، جن کی ڈومینیشن ہمیں اس خصوصی پارلیمنٹری کمیٹی میں بھی نظر آئی کہ جنہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کا نام جو ہے وہ نامنیٹ کیا. سو اس پر ہی گفتگو ہوگی کہ معاملات اب کس طرح سے آگے جا رہے ہیں اور کیا جو ڈسٹ تھی وہ سیٹل ہو گئی ہے یا ہمیں سچویشن ایجیٹیشن اور کیوس کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے سکتی ہے. بیرسٹر سعد رسول صاحب سینئر ماہر قانون ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان دا پینل، اور بیرسٹر معیز جعفری صاحب سینئر ماہر قانون ہمیں پینل میں جوائن کر رہے ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سعد رسول صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے. جس طرح سے میں نے کہا کہ آج کی جو 6 سرخیاں تھیں وہ یہ تھی کہ ممبرز آف دا پارلیمنٹ پک تھرڈ ان لائن ایز چیف جسٹس آف پاکستان. اب ہمیں مثالیں دی جا رہی ہیں اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو ٹیم بلڈر ہیں ان کو لگایا گیا ہے، چیف جسٹس جن کی ضرورت تھی سپریم کورٹ میں ان کو لایا گیا ہے اور یہ نسبتاً جو ہیں وہ کم متنازع ہیں. سو اب معاملات ہمیں، اور یہ کتنے انفارچونیٹ ہیں اسٹیٹ آف افیئرز اس وقت ہمارے ملک میں. سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ٹو یور شو. میں گزارش کرتا چلوں جی کہ یہ کسی شخص کی اس وقت بات نہیں ہو رہی. ہم اس توسق سے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس نامنیٹ کر دیا گیا ہے تو وی کنگریچولیٹ ہم. باقی بھی سارا پاکستان انہیں کنگریچولیٹ کرتا ہے. میں بھی اپنی آواز اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک چھوٹی سی گزارش یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس وقت کسی شخص کی بات نہیں کر رہے، سسٹم کی بات کر رہے ہیں. چلیے یہ تو بات شاید تسلیم کر سکتے ہوں کہ اگر آپ نے سینیورٹی پرنسپل سے ہٹنا بھی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ پینل کے اندر سے جو ٹاپ 3 ججز ہیں آپ اس میں سے کسی کو چیف جسٹس لگائیں گے، تو چلیں حکومت نے یہ کہتے ہوئے کہا یہ کہ ہم کوالیفیکیشن کی بیسس پہ، ایجوکیشن کی بیسس پہ، ان کی جوڈیشل ججمنٹس کی بیسس پہ، ان کی کریڈیبلٹی انٹیگریٹی کی بیسس کے اوپر ہم ایک فیصلہ کریں گے. تو بڑی اچھی بات ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی ایک بہت انٹیگریٹی والے جج ہیں، بڑے انڈیپینڈنٹ جج ہیں، لیکن اگر یہ بتا دیا جائے کہ وہ کیا کرائیٹیریا تھا جس پہ جسٹس منصور علی شاہ، جو کہ پاکستان کے طول و عرض کے اندر جانے جاتے ہیں کہ ایک بہت ہی انٹیگریٹی والے، ون آف دی اسمارٹسٹ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس جو پاکستان نے پروڈیوس کیا ریسنٹ ہسٹری میں، ان کو اوور لک کیا، تو وہ کیا وجہ تھی کہ ان کو اوور لک کیا؟ چلے ان کو کر لیا. رسول صاحب، یہ تو آج احسن اقبال صاحب بھی بتا رہے تھے ہمیں کہ اور ہائی کورٹس کی مثالیں دی جا رہی تھی کہ وہاں پہ سینیورٹی کم اور فٹنس کو زیادہ دیکھا جاتا ہے، تو یہ فٹنس جو ہے وہ بیسس بنی ہے. بہرحال دیکھیے فٹنس کا کوئی کرائیٹیریا ہوگا نا، کیونکہ یا تو فٹنس ڈٹرمن کر رہی ہو کوئی انڈیپینڈنٹ برانچ یا انڈیپینڈنٹ بینچ، آپ 4 ججز 5 ججز، کوئی ریٹائرڈ چیف جسٹسز، کوئی اس طرح کا فورم ہو جو فٹنس ڈسکس ڈٹرمن کر رہا ہو، تو ہم کہیں کہ چلیں انہوں نے کچھ اپنے فہم میں، کچھ اپنی ایکسپیرینس کے اندر یہ فیصلہ کیا. یہاں پہ ایک ایسا فورم ہے جو فٹنس کو ڈٹرمن کر رہا ہے، جو ایک کو نہیں دوسرے کو بنا رہا ہے، دوسرے کو نہیں تیسرے کو بنا رہا ہے. ایک ایسا فورم ہے جس کے اندر میجورٹی لوگ جو ہیں وہ پارٹیزن ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، وہ ایک حکومت کے اپوائنٹڈ ہیں، یا وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے وابستگی رکھتے ہیں، یا ان کا کسی گروہ سے تعلق ہے. ایسی سچویشن کے اندر جہاں پہ ایک ایسی کمیٹی جس کے اندر پارلیمنٹیرینز شامل ہوں، جو آئے دن عدالت کے سامنے سائلین ہوتے ہیں، جن کے مقدمے کل کو چیف جسٹس صاحب ڈٹرمن کریں گے یا ان پہ فیصلے کریں گے، ان لوگوں کو جب آپ یہ اختیار دے دیں گے کہ وہ چیف جسٹس کو ڈٹرمن کریں، تو لوگ یہ نہیں مانیں گے کہ ایک انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہوا جب تک آپ اس کا کرائیٹیریا سیٹ نہیں کرتے. بہت اچھی بات ہے، جوڈیشل ایویلیویشن ہونی چاہیے، آپ کو پرفارمنس کی بیسس کے اوپر کچھ لوگوں کو پریفر کرنا چاہیے. لیکن سر ایویلیویشن وہ لوگ کریں گے کہ جن کی خود پرفارمنس پر اتنا بڑا سوالی نشان ہے. معیز جعفری صاحب، پرفارمنس ایویلیویشن جو ہے وہ گورنمنٹ کر رہی ہوگی کہ جن کے اوپر تو خود ہی آلریڈی، اور اس گورنمنٹ کے اوپر تو کریڈیبلٹی کا اتنا ایک سنگین سوال جو ہے وہ لیجیٹمیسی کا ایک عائد ہوتا ہے. لیکن مثالیں معیز صاحب انفارچونیٹلی یہی دی جا رہی ہیں کہ انڈین سپریم کورٹ، وہاں بھی پارلیمنٹ جو ہے وہ اپوائنٹمنٹس کرتا
کرتی ہے. وہاں پہ بہرحال جو فیصلے ہوتے ہیں انڈین سپریم کورٹ میں وہ کبھی حکومت کے خلاف تو نہیں ہوتے, تو بہرحال پیرالل لا دیا ہے ہمیں ہماری سپریم کورٹ کو بھی انڈین سپریم کورٹ کی نسبت. نہیں جی دیکھیں, یہاں پہ کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے. پارلیمان کی انپٹ ضرور ہونی چاہیے ایک جج کو تعین کرتے ہوئے, اس کی تعیناتی ہوتے ہوئے اس بات پہ ان کی انپٹ ہونی چاہیے کہ یہ وکیل کیسا تھا, اس کے اینٹیسیڈنٹس کیسے تھے, اس کا ماضی کیسا تھا, اس کی عوام کے اندر کیا ریپوٹیشن ہے, کیا شناخت ہے. یہ انڈیا میں بھی ہوتا ہے اور یہ ہمارے یہاں بھی خیال تھا 18ویں ترمیم کے بعد کہ ہونا چاہیے. وہ افتخار چودھری صاحب نے گن پوائنٹ پہ پوری ترمیم اٹھا دی تھی, اس کے بعد ان کو 19ویں ترمیم ملی تھی جس میں یہ چیز انسولیٹ ہو گئی تھی. لیکن یہ کل جو ہوا ہے یہ ایک جج لائر سے اپوائنٹ نہیں ہوا, یہ 3 بہترین کینڈیڈیٹس میں سے, جج صاحبان میں سے ایک جج, 3 سینئر موسٹ ججز آف دا کنٹری میں سے ایک جج سپریم کورٹ کا چیف جسٹس لگا ہے. اور یہاں پہ پرابلم آ جاتی ہے کہ اگر آپ ہائی کورٹ کے ججز کو ایفیشنسی کے بیسس پہ مانیٹر کرنا چاہیں وہ ایک الگ بحث ہے, وہ بھی ججز کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اہل ہیں اس چیز کو دیکھنے کے کہ وہ کس کام کے ہیں, کتنا قابل ہیں, کتنا نہیں ہے. کیونکہ ایک سیاستدان یا ایک حکومت کا ریپرزینٹیٹیو تو بس اسی بات پہ ناپے گا کہ اس نے میرے خلاف کیا کیا ہے, کیا نہیں کیا ہے, میری سنی ہے, کتنی نہیں سنی. تو یہ ایک الگ پرابلم ہے. یہاں ایک بالکل الگ پرابلم کی بات ہو رہی ہے کہ جب ایک جج جو ہے وہ عمدگی کے ساتھ ایلیویٹ ہوتے ہوتے ایک پینیکل آف ہز پروفیشن پہ پہنچ جائے, تو اس وقت اس کا پھر یہ تعین اگر کیا جائے گا کہ وہ ٹاپ 3 میں سے کون پسند ہے, تو وہ صرف سیاسی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہوگا. کیونکہ کرائٹیریا ہو بھی تو کیا ہو سکتا ہے, اگر کوئی کرائٹیریا ہوتا تو وہ اس کے اوپر وہ پہلے وہ ڈیفیٹ کیے جا چکتے. اگر یہ 3 ججز ہیں ان کے اوپر ایگزیکٹو کی انفلوئنس کسی بھی طرح ہونا یا آنے والے 3 جج صاحبان کے اوپر ایگزیکٹو کی انفلوئنس ہونا, تو کرائٹیریا تو یہی سمجھا جائے گا کہ ایگزیکٹو اور یہ پارلیمنٹری کمیٹی کے ممبران ان سے کتنے خوش ہیں. اور ایک جج کو کسی کو خوش کرنے کے لیے جو ہم نے پری الجہاد ٹرسٹ اور ملک اسد کیس میں دیکھا ہے, تو وہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ حکومت کی سنتے رہیں, جو طاقتور ہیں ان کے سامنے سجدہ بوس ہوتے رہیں اور جو در حقیقت انصاف ہے وہ نہ کریں. اب اس کو جب آپ نے انسٹیٹیوشنلائز اور کانسٹیٹیوشنلائز کر دیا ہے تو آپ نے عدلیہ پہ ایک براہ راست وار کیا ہے اور اس کی آزادی اس سے ہمیشہ کے لیے چھین لی ہے. اس بات سے قطع نظر کہ اس وقت کیونکہ تینوں کینڈیڈیٹ بہت عمدہ تھے, لہٰذا حکومت نے بغیر کوئی وجہ دیے اس پارلیمنٹری کمیٹی نے, اور وجہ کبھی بھی ہمیں اب پتہ نہیں چلے گی, وہ کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دی کہ جو میری نظر میں 2 جنریشنل ٹیلنٹس تھے, منصور علی شاہ صاحب اور منیر بختر صاحب, اور خاص طور پہ افسوس شاہ صاحب کا اس لیے ہے اس لیے کہ وہ ایک ریفارمسٹ لیڈر ثابت ہو چکے تھے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے. ان کے جو خیالات تھے وہ یہ جوڈیشل بیک لاگ کلیئر کرنے کے, جس عذر پہ یہ آئینی ترمیم پاس ہوئی ہے اور جس عذر کے عین الٹ افیکٹ آئے گا, یعنی کہ جوڈیشل بیک لاگ اس ترمیم کی وجہ سے بڑھے گا, گھٹے گا نہیں. لیکن ان سب چیزوں کا جو مستقل اور مضبوط حل تھا وہ منصور علی شاہ صاحب اس پہ کئی ماہ سے کام کر رہے تھے, بلکہ جب سے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس لگے تھے جب سے کام کر رہے تھے. تو جس آدمی کے ہاتھوں اس جوڈیشری کی انتظامیہ کی باغ ڈور دینی تھی ان سے آپ نے چھین لی ہے. سر لیکن آپ کو یاد ہوگا پولیٹیکل ہیڈز تو بولنا شروع ہو چکے تھے. بلاول بھٹو صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب پرہیپس ججز کنٹرول نہیں کر پاتے. بٹ سعد رسول صاحب, یہ کتنا الارمنگ ہوگا اب یہ جو گروئنگ پولیٹیکل انفلوئنس ہوگا ایون ان دا فارمیشن آف کانسٹیٹیوشنل بینچ؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو کیونکہ آپ نے بلاول صاحب کی بات کی تو میں ایک قانون کی گزارش کرتا چلوں کہ یہ چیف جسٹس کا کام نہیں ہے کہ وہ ججز کو کنٹرول کرے. چیف جسٹس صرف کے پاس کچھ ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں جو کہ مزید ڈائلیوٹ ہو چکی ہیں اس پروسیجرز کے قانون کے بعد, اب وہ کمیٹی کے پاس ہیں. تو کنٹرول کرنا تو ایک ایسے لگتا ہے جیسے کوئی چین آف کمانڈ ہے. چیف جسٹس کے سپریم کورٹ کے اندر کوئی چین آف کمانڈ نہیں ہوتی. ہر جج انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, ہر جج کے پاس اتنا ہی اختیار ہوتا ہے جوڈیشل سائڈ پہ جتنا چیف جسٹس کے پاس ہے. جس وجہ سے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے فیصلے جس میں یہ ریزرو سیٹس والا فیصلہ بھی ہے, جہاں پہ چیف جسٹس مائنورٹی میں بھی ہو تو فیصلہ اس کے خلاف آ سکتا ہے. یہ دیگر اداروں میں نہیں ہو سکتا. آپ یہ نہیں کر سکتے ایف آئی اے کے اندر کہ ڈی جی ایف آئی اے مائنورٹی میں ہو اور ایف آئی اے کوئی کام کر دے اس کی مرضی کے خلاف, یا آئی جی پولیس کے خلاف, یا چیف سیکرٹری کے خلاف. جوڈیشری کے اندر یہ سٹرکچر تھوڑا سا فرق ہے. علینا, جو آپ نے سوال پوچھا میں اس کے اندر صرف ایک پرائمری گزارش کرتا چلوں, وہ یہ کہ ایک آئین کا پاکستان کے علاوہ تمام دنیا کے اندر جہاں پہ بھی جمہوری آئین موجود ہیں ان کا ایک بیسک پرنسپل ہے, اور پرنسپل یہ ہے کہ جو سائلین ہوتے ہیں جو عدالت کے سامنے کسی مقدمے میں پیش ہوں گے وہ یہ نہیں تعین کر سکتے کہ میرا مقدمہ کون سا بینچ سنے.
आप ये तो कह सकते हैं कि कोई एक जज मुझे लगता है बायस है और आपको उसकी वजूहात देनी पड़ती हैं, फिर उसके बाद एक बहस के बाद उस पर फैसला होता है कि वो रिक्यूज करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये 5 जज, ये 7 जज मेरा मुकदमा सुनेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं, जो आईनी बेंच जो ये तश्कील दिया गया है, वो आईनी ही इस वजह से है, या उसके सामने मुकदमात ही वो जाएंगे जहां पे हुकूमत के किसी एक्शन को चैलेंज किया गया होगा कि काबीना ने कोई फैसला किया, आप कहते हैं कि गैर आईनी है, गैर कानूनी है, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर किसी मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया, आप उसको चैलेंज कर दें, उसके अंदर आईनी प्रॉब्लम है। इसी तरह अगर कोई लेजिस्लेशन पास हो जाए, अगर पार्लियामान कोई लेजिस्लेशन पास कर दे, आप उसको चैलेंज करते हैं, कहते हैं कि ये आईनी गैर आईनी है। ये तमाम फैसले जो चैलेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा, वो तमाम हुकूमत का हैंडपिक जज जो है वो सुनेगा। जी, वो तमाम फैसले ऐसे हैं जिसमें हुकूमत फरीक है। जब हुकूमत फरीक है खुद उन मुकदमात में, तो सवाल ये है कि क्या एक ऐसा कमीशन जिसमें हुकूमत की मेजॉरिटी हो, वो उस बेंच का तायुन कर सकता है या उसके सरबराह का तायुन कर सकता है जो उस हुकूमत के अपने मुकदमे सुन रही होगी? ये कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज है जो मेरा ख्याल आने वाले दिनों के अंदर डिटरमिन करना पड़ेगा। राइट, बट एंड आई एम स्टिल अनेबल टू प्रोसेस दिस कि जिन केसेस में वाकई हुकूमत अगर पार्टी होगी तो उन्हीं के हैंड पिक जज जो है वो और क्या फैसला देंगे। फिर प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक।